بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز۔ ایس ایس پی ضلع کیماڑی اور ایس پی کیماڑی ڈویژن کی ہدایت پر SHO جیکسن تھانہ کی دبنگ کارروائی۔ SHO تھانہ جیکسن سب انسپکٹر محمد ارشد جنجوعہ خفیہ انفارمیشن پر ہمراہ چوکی انچارج گلشن SIP سکندرآباد نواز علی زرداری اور پولیس پارٹی کے ہمراہ کیماڑی میں سٹہ کھیلنے والوں پر چھاپا۔ سٹے کی پرچیاں لکھنے اور کھیلنے میں مشغول 16 اشخاص کو گھیرا دے کر رنگے ہاتھوں پکڑا۔ گرفتار شدہ ملزمان نے اپنے نام ارشد ولد اللہ دتا، نواز خان ولد محمد خان، عبد الوہاب، محمد اسحاق، اسلم ولد سلطان محمود، آصف ولد جاوید، رحمان ولد نثار احمد، محمد رمضان ولد قادر بخش، منشا ولد عنایت، علاؤالدین ولد تازہ گل، محمد واجد ولد نصیر احمد، محمد نعمان ولد محمد شبیر، محمد فیاض ولد خوشی محمد جنید ولد عثمان، وقاص ولد عبد الکریم، زاہد حسین ولد محمد، جبکہ 3 اشخاص تنگ گلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہوئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ پکڑے ہوئے ملزمان نے اپنے بھاگنے والے ساتھیوں کے نام مجیب ولد سلطان الرحمان، غنی شاہ ولد شاہ محمد عرف امین، ظہور ولد بشیر بتلائے۔ دوران کارروائی موقع سے 16,600 روپے سٹے سے حاصل کی ہوئی نقد رقم، سٹے کی پرچیاں، موبائل فون وغیرہ برآمد ہوئے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ قمار بازی ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا گیا۔ جوا کے خلاف کارروائیاں بدستور جاری رکھوں گا، محمد ارشد جنجوعہ۔ RNN نیوز بیورو چیف کلیم اللہ کے مطابق DIG حیدرآباد رینج کی زیر صدارت اہم اجلاس ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ DIG حیدرآباد رینج شرجیل کھرل نے SSP حیدرآباد ساجد امیر صدوزئی کے ہمراہ ضلع حیدرآباد کے ٹریفک افسران کے ساتھ میٹنگ کی، جس کے آغاز میں SSP ہیڈ کوارٹر انیل حیدر مناس نے شہر میں ٹریفک مسائل کے حوالے سے تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی، جس میں حیدرآباد کی اہم شاہراہوں، چوراہوں سمیت دیگر مقامات پر ٹریفک ٹرن نہ ہونے، بجلی اور یو جام کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی جہاں ٹیلی فون کے کھمبوں کی وجہ سے ٹریفک جام معمول کا حصہ بن گیا ہے۔ ایسے روڈز کی بھی نشاندہی کی گئی جہاں ٹائر بسٹر، زیبرا کراسنگ اور کیٹ آئیز کے لگائے جانے سے ٹریفک جام کے مسائل پر بآسانی قابو پاتے ہوئے ٹریفک کی روانی کو بلا تعطل برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں ایک اور پریزنٹیشن SO سٹی محمد نعیم راجپوت نے پیش کی، جس میں تفصیلی بتایا گیا کہ ٹریفک کے مسائل کو ختم کرنے میں ٹریفک پولیس حیدرآباد کو اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دے رہی ہے، لیکن سرکاری دیگر متعدد محکمہ جات کی نااہلی سے شہر میں ٹریفک جام معمول کا حصہ بن گیا ہے۔ اگر یہ تمام محکمہ جات اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیں تو ٹریفک جیسے مسائل کو جلد ختم کر لیا جائے گا۔ مزید گرافک کی مدد سے ٹریفک جام کی شرح کو بیان کرتے ہوئے ایسے عوامل کا بھی ذکر کیا جس سے ٹریفک مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ DIG حیدرآباد رینج نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد شہر میں ٹریفک مسائل ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس میں ٹریفک پولیس کو ہی ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، جبکہ موجودہ صورتحال کے مطابق حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ نے ٹریفک مسائل کے حوالے سے دی جانے والی پریزنٹیشن پر SSP ہیڈ کوارٹر انیل حیدر مناس، SSP ٹریفک مختار امن سولنگی، SO سٹی محمد نعیم راجپوت کو سراہتے ہوئے تعریفی سرٹیفکیٹ اور کیش رقم انعام کا اعلان کیا۔ DIG نے مزید کہا کہ آپ تمام محنتی اور فرض شناس افسر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے ماتحت اہلکاروں کے متعلق شکایات موصول ہوتی ہیں، لہٰذا ان پر نظر ثانی کریں اور شکایت کا ہرگز موقع نہ دیں۔ شہریوں کو پابند کریں کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں، رانگ وے، ہوٹرز اور ون ویلنگ جیسے عوامل کے خلاف بلا تفریق کارروائی کریں اور ٹریفک نظام کو بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ RNN نیوز لودھراں بیورو چیف شاہد صدیق کے مطابق DPO عبدالرؤف بابر کیسرانی نے اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل خواتین کی دادرسی اور انہیں انصاف کی فراہمی کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ خواتین کو انا بنائے بغیر مطلوبہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کو ماہ اکتوبر میں کل 24 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں 20 درخواستوں کو نپٹا دیا گیا۔ ماہ اکتوبر میں میاں بیوی جھگڑے کی 9، محلے کی لڑائی کی 8، دیگر گھریلو جھگڑے کی 3، جبکہ 4 درخواستیں سسرال لڑائی جھگڑے کی موصول ہوئیں۔ DPO عبدالرؤف بابر کیسرانی نے کہا کہ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام نوعیت کے کیسز میں خواتین کو مکمل تحفظ فراہم کرتے ہوئے خاندانی مسائل کو مصالحتی کمیٹی کے ذریعے سلجھایا جائے اور مصالحتی طریقہ کار کے تحت فریقین میں صلح کروائی جائے، کیونکہ اس ادارے کے قیام کا مقصد گھروں کو جوڑنا ہے، انہیں توڑنا نہیں۔ اس سیل کے قیام سے عورتوں میں ہمت اور حوصلہ آئے گا۔ RNN نیوز
कराची क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद शाहिद के मुताबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मलीर के आचर सालार गांव पहुंच गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के साथ सूबाई वज़रा सईद गनी, इम्तियाज शेख, साजिद जोख्यो, MPA रियाज शाह शिराजी हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मकतूल नाजिम जोख्यो के वर्सा से मुलाकात और ताज़ियत की। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने कहा कि मैंने पुलिस को हिदायत देकर वर्सा की मर्जी की FIR दर्ज करवाई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मकतूल नाजिम जोख्यो के वर्सा से मुकम्मल तफसीलात ली। नाजिम जोख्यो के वर्सा को इंसाफ दिलाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मदीन से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन हिदायतुल्लाह खान और TMO इरफान झाड़ू लगाकर 10 रोज़ा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। सफाई मुहिम में मदीन ट्रेड फेडरेशन और बहरीन ट्रेड फेडरेशन के सदर, साबका बल्दियाती नुमाइंदों, स्कूल स्टूडेंट समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर एक वाक़ का भी एहतमाम किया गया था, जो कि मदीन बाजार से होते हुए अस्पताल मोड़ पर पहुंच गया, जहां पर TMO बहरीन इरफान खान ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद साफ सुथरा तहसील बहरीन है, जिसको पाकिस्तान और दुनिया भर से सियाहती मुकामात देखने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। इस इलाके को साफ रखने में अवाम हमारा साथ दें। उन्होंने ताजिर बरादरी पर वाज़े कर दिया कि सफाई सुथराई में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर ताजिर बरादरी की तंजीम ट्रेड फेडरेशन ने TMO बहरीन और असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन को हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी करा दी। RNA न्यूज़ रहीम यार खान ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर फैसलाबाद से कराची जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की जद में आकर नामालूम खातून जांबाग रेस्क्यू जराए। नामालूम खातून सिटी पार्क के करीब रेलवे लाइन अबूर करते हुए ट्रेन की जद में आई। रेस्क्यू जराए 1122 ने खातून की नाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी।